السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان میں بول کی سحر نشریات میں، اور آج 21ویں سحر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جب یہ رمضان کی 21ویں شب آتی ہے تو ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے، کیونکہ عشرہ تو شروع ہو رہا ہے، جہنم سے نجات کا تاکراتیں بھی شروع ہو رہی ہیں، لیکن جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جن کے لیے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ، آج کے دن اس دروازے کو گرا دیا، آج کے دن اس دروازے کو بند کر دیا گیا۔ لیکن لوگ بھول گئے تھے کہ جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، یہ دروازہ کھل گیا۔ لوگوں کو گمان ہوا ایسا کہ یہ دروازہ بند ہو سکتا ہے، یہ روشنی رک سکتی ہے، لیکن رہتی دنیا تک یہ روشنی چلتی رہے گی، یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ وہ غافل تھے۔ آج ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہیں، الحمدللہ ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ کرن، آج کے دن کی جو نسبت ہے وہ بڑی افسردہ نسبت ہے۔ آج کے دن کو ہم کسی بھی طریقے سے، رمضان ہے، برکت ہے رمضان کی، ہر چیز چل رہی ہے، عشرہ بھی چل رہا ہے جہنم سے نجات کا، لیکن جب یہ رات آتی ہے پتہ نہیں کیوں دل بجھ جاتا ہے، افسوس، افسردہ ماحول، یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آج کی رات کا آغاز ہی ناظرین گرامی کچھ اس طرح سے ہوا تھا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ نماز کی حالت میں تھے، مصلی پر تھے۔ ام کلثوم ان کے پاس آتی ہیں، کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہیں، اور کھانے میں 2 جو کی روٹیاں بھی ہیں، چاول کا پیالہ بھی ہے، دودھ کا پیالہ بھی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ موجود ہیں مصلی پر اور اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، گریہ شروع کر دیتے ہیں زور زور سے، اور پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے؟ ام کلثوم پریشان ہو جاتی ہیں کہ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے۔ بابا سے پوچھتی ہیں کہ بابا میں نے کیا کیا ہے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ کیا تو چاہتی ہے کہ میں دیر تک، تیرا باپ دیر تک بارگاہ میں کھڑا رہے اور انتظار کرتا رہا؟ اور کس چیز کا انتظار کرتا رہے ناظرین گرامی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ علماء کرام جو یہاں پر موجود ہیں، جو واقعہ جس کا ذرا سا آغاز میں نے کیا ہے، یہ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں میرے ساتھ، یہ اس پر روشنی ڈالیں گے، تفصیل سے بتائیں گے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا چکے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کون وقت کا بدبخت ہوگا جو مولا علی کرم اللہ وجہ کا قتل کرے گا، ان کو شہید کرے گا، اور مولا علی کرم اللہ وجہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اس رات کو۔ افطار کے بعد سے جو مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت کا انتظار کرتے ہیں، روحیں کانپ جاتی ہیں یہ تب سب کچھ سن کر، یہ سب کچھ دیکھ کر۔ ضمیر اختر صاحب ہماری اس ٹرانسمیشن میں اور آج کے دن سے ماشاءاللہ جوائن کر چکے ہیں، جو اس رات میں پراسراریت ہے، جو اس کے اسرار و رموز ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ کی ان کے آغاز سے، ان کی زندگی سے لے کر، اور جو ظاہری طور پر جو ان کا اختتام ہے، وہاں تک جو اسرار و رموز چھپے ہوئے ہیں، اور جو آج کی رات ہے خاص طور پہ۔ سب سے پہلے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں، لیکن کہہ نہیں سکتی کہ آج کی رات ہی ایسی ہے، آج کا دن ہی ایسا ہے۔ ضمیر اختر صاحب، میں نے جو قصہ سنایا، میں چاہتی ہوں اس قصے کو ذرا آپ مکمل کیجیے گا کہ ام کلثوم جب مولا علی کرم اللہ وجہ کے پاس افطار لے کر آتی ہیں تو پھر اس کے بعد کیا باپ اور بیٹی کے درمیان گفتگو ہوتی ہے؟ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ پروگرام کے آغاز میں جو تمہید کے طور پہ آپ لوگوں نے پروگرام کو شروع کیا، بہت اچھا لگا کہ آپ نے جو کہ شان ہے مولا علی کی اس طرح آپ نے آغاز کیا، اور سب سے بڑی بات جو کہ بہت ہی اہم بات ہے اور اس دور میں ہمیں بار بار دہرانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا یہ ارشاد کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، یہ ہر بچے کو یاد ہونا چاہیے تاکہ علم سے ایک رغبت پیدا ہو اور علم سے محبت ہو۔ یہ اس لیے کہ میں تمہیدی طور پر یہ بات بتانا چاہوں گا ناظرین کو، خاص طور سے کہ اسلام جب آیا
تو سرکار دو عالم نے سب سے زیادہ زور علم پر دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ادیان جو آ چکے تھے وہ بہت اپنے علم پر ناز کر رہے تھے۔ یہودی توریت پر اور عیسائی انجیل پر، اور یہ قومیں جو کہ بڑی قومیں تھیں، اکثریت تھی، یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ سب عالم ہیں، ہمارا امت کا ہر آدمی عالم ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کو اللہ نے علم بنا کر بھیجا، اور قرآن کی ہر آیت میں اللہ نے یہ کہا کہ یہ علم ہے، اور رسول اللہ نے واجب قرار دے دیا امت پر کہ ہر مسلم عورت اور مرد پر علم حاصل کرنا واجب ہے، اس لیے کہ عرب پیچھے نہ رہ جائیں، اور اگر عرب سیکھ لیں گے علم تو جو قومیں بعد میں مسلمان ہوں گی اور اسلام آگے بڑھے گا تو وہ اقوام بھی کم از کم پچھلی قوموں سے مقابلہ کر سکیں علم کے ذریعے۔ تو رسول اللہ نے ساری زندگی اٹھتے بیٹھتے ہر عمل کو علم بنا دیا، اور وہ علم حدیث کی صورت میں ہمارے پاس آ گیا، اور وہ علماء، وہ راوی، وہ محدث جنہوں نے حدیثوں کو یاد کیا وہ سب عالم کہلائے، اور اس طرح سب سے زیادہ زور دیا رسول اللہ نے اس بات پر کہ تم سب مجھ سے علم سیکھ رہے ہو، لیکن علی کو میں نے بچپن سے پالا ہے اور اپنے سینے پہ سلایا ہے اور اپنی تربیت میں رکھا ہے، اس لیے علی میرے علم کو محفوظ بھی کرتے جا رہے ہیں، اور ان کے حافظے میں بھی سب محفوظ ہو رہا ہے، اور وہ لکھ بھی رہے ہیں۔ اور حضرت علی کا قول ہے کہ علم کو کاغذ پر لکھ کر محفوظ کرو۔ یہ عام لوگوں کے لیے، ظاہر ہے کہ پیغمبر یا ولی یا امام کا حافظہ تو خدا کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن عوام کو یہ بتایا کہ ظاہر ہے کہ تمہارے لیے حافظہ بھی ہے اور نسیان بھی ہے، ایک بات تم ابھی یاد رکھتے ہو تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتے ہو، اس لیے تمہارے لیے لکھنا ضروری ہے۔ تو یہ پڑھنا اور لکھنا، ان دونوں چیزوں پر اللہ نے قرآن میں نون والقلم اور اقرا دونوں میں پڑھو اور لکھو، اس پہ زور دیا، اور یہ رہتی دنیا تک یہی علم لکھنا اور پڑھنا رہے گا۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، کہ ساری زندگی علی تمہیں جب تک حیات رہیں گے 63 برس کی عمر تک تمہیں علم سکھاتے رہیں گے، اور اتنا علم دے جائیں گے کہ قیامت تک تمہارے لیے کافی ہو۔ آج مسلمانوں کے پاس اتنا علم موجود ہے، اب یہ کہ وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، وہ کتابیں نہ پڑھیں، وہ مطالعہ نہ کریں، اور پھر جب کہ آج یہ دور ہے کہ آپ گھر بیٹھے علم کو ویکیپیڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں اور گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی لوڈ کیا جا رہا ہے وہ کتابوں ہی سے آ رہا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ قرآن پڑھنا اور گائیڈ کریں گے اہل بیت، یہی محافظ ہیں۔ اس لیے آپ نے قرآن کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ علی اس کے محافظ تھے اور محافظ رہے، اور آج بھی اپنے علم کے ذریعے قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پروگرام میں مولا علی کا ذکر کریں اور ان کے علم پر زیادہ گفتگو ہو۔ علماء کرام تشریف فرمائے، آپ لوگ بھی بہت ذہین ماشاءاللہ، اور علم سے ہی آپ نے پروگرام شروع کیا جیسا کہ آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں اس میں بھی سکھایا جا رہا ہے، عمل ہے کہ دونوں بیٹیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم، حضرت علی کا طریقہ کار یہ تھا کہ گھر حضرت علی کا جو موجود ہے اس میں جب آپ جا کر دیکھیں تو اس میں حجرے بنے ہوئے، تو ایک طرف جدھر پردہ زیادہ تھا اس اندرون صحن میں جب آپ جائیں تو وہ حجرہ جناب زینب اور ام کلثوم کا ہے، اور بیرونی طرف امام حسن اور امام حسین کے حجرے۔ تو آپ رمضان میں کچھ دن بیٹیوں کے مہمان ہوتے تھے اور کچھ دن بیٹوں کے یہاں، تو افطار کا انتظام وہیں سے ہوتا تھا، اور افطار میں ظاہر ہے کہ حضرت علی یا تو نمک سے، زیادہ تر تو آپ نمک سے افطار کرتے تھے، اور غذا میں ظاہر ہے دنیا جانتی ہے کہ جو کی روٹی حضرت علی کی
غذا تھی. تو اس دن مہمان تھے بیٹیوں کے یہاں، اور یہ جو 18 کا روزہ گزرا ہے اور 19 کی شب ہے، تو 18واں روزہ آپ نے بیٹیوں کے حجرے میں افطار کیا، اور بیٹیوں نے دودھ اور نمک دونوں چیزیں رکھ دیں. تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تم نے اپنے باپ کو ایک وقت میں 2 غذائیں کھاتی دیکھی ہیں؟ واللہ تو کہتی ہیں صاحبزادیاں کہتی ہیں کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم نمک ہٹا لیں. تو آپ نے کہا نہیں، نمک رہنے دو، دودھ ہٹا لیں. اور آپ نے نمک سے افطار کیا، اور اس کے بعد پوری رات کی روایت جو ہے وہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم سے ہے کہ پوری رات آپ نے عبادت میں بسر کی، مصلی پہ رہے، اور اگر تھوڑی دیر کے بعد آپ مصلی پہ لیٹ جاتے تھے اور آنکھوں کو بند کر لیتے تھے. اسی درمیان میں آپ نے خواب کی حالت میں رسول اللہ کو بھی دیکھا، جو آپ نے اٹھ کر خواب بیان کیا، وہ تاریخوں میں موجود ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ آج تم ہم سے ملاقات کرو گے، اور بس تھوڑے لمحے رہ گئے ہیں، ہم تمہارا انتظار جنت میں کر رہے ہیں. یہ خواب حضرت علی نے دیکھا. اس کے علاوہ فرماتی ہیں بیٹیاں کہ بار بار کچھ دیر کے بعد صحن میں جاتے اور آسمان کو دیکھتے اور کہتے کہ آسمان کی سرخی یہ بتا رہی ہے کہ وہ رات آ گئی جس کی خبر رسول اللہ نے دی تھی کہ وہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات زخمی ہونے کی ہوگی، اور اس کے بعد 2 دن مہمان رہو گے. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ خود سے کہتے ہیں کہ علی موت پہ کمر باندھ لو، وہ رات آ گئی جس کی خبر سبحان رسول اللہ دے گئے. سبحان اللہ. بے شک جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے، جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی کہ بار بار ہمیں یہ کہنا چاہیے اور کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے انشاءاللہ کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو اس علم کے اوپر جب علامہ صاحب نے کہا کہ گفتگو کو آگے بڑھنا چاہیے، تو میں علامہ اون محمد نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی ٹرانسمیشن میں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. علامہ صاحب، یہ خاندان ہے شہزادوں کا. سبحان اللہ. یہ شہزادے وہ شہزادے ہیں جن میں سے کوئی شہزادہ بھی طبی موت جو ہے وہ نہیں گیا سوائے ایک کے. لیکن اس خاندان کے ساتھ، جس خاندان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خاندان بتایا، اہل البیت، اس خاندان کے علم کو روکنے کے لیے یہ کیا ایسا علم کیا تھا جسے روکا گیا؟ وہ کیا باتیں تھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو لوگ چاہتے تھے کہ نہ پہنچے دنیا تک، جس کو روکنے کی سازشیں ہوئیں؟ وہ کیا باتیں تھیں؟ وہ کیا علم و فراست تھا؟ میں چاہوں گا کہ آج ہم اسی پر روشنی ڈالیں اور وہی علم گفتگو کریں جس کا علامہ صاحب نے شروعات کی ہے. تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں آج. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا، دوسرے عالم اسلام کو تعزیت پیش کروں گا کہ آج کا جو یہ اس وقت یہ وقت ہے، یہ مولا کی شہادت کا وقت. اور جیسا کہ آپ نے سوال قائم فرمایا، گزارش یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہم اہل بیت کو تلوار یا زہر سے شہید نہ کیا جائے تو ہماری موت ہی واقع نہ ہو. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چہاردہ معصومین یا پنجتن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اور 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام تک، ان سب کو تلوار یا زہر سے شہید کیا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو رحلت ہے، جو پردہ ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اور فرماتے ہیں کہ تلوار یا زہر سے اگر ہمیں شہید نہ کیا جائے تو ہماری موت ہی واقع نہ ہو. پوچھا کسی نے کہ سرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی عین عدل ہے. ہمارے یہاں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا عدل کے عین مطابق، اور جہاں عدل ہی عدل ہوگا وہاں افراط و تفریط نہیں ہوگا، اور جہاں افراط و تفریط نہ ہو وہاں موت نہیں ہے. اور اس کی مثال میں واضح دے رہا ہوں کہ جس امام کو تلوار اور زہر نے چھوا نہیں، آج تک تلوار و زہر نے اس امام کو نہیں چھوا، وہ 1400 سال سے بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. امام مہدی جنہیں امام مہدی علیہ السلام کا جناب خضر بھی، جناب ادریس بھی، جناب الیاس بھی، حضرت عیسیٰ بھی. ہاں، ان کی وجوہات ہیں. علامہ صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ حضرت خضر کیوں زندہ ہیں؟
اس کی علت ہے, وجہ ہے. حضرت الیاس کیوں زندہ ہیں, حضرت ادریس کیوں زندہ ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں زندہ ہیں, اس کی وجوہات ہیں. لیکن کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, ورنہ اس پہ ہم عرض کرتے کہ اللہ قادر مطلق ہے. لوگ کہتے ہیں معراج پہ حضور جسم کے ساتھ کیسے چلے گا, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں لے جانے والا کون. سبحان اللہ. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ امام کیسے زندہ ہیں, تو ہم کہتے ہیں زندہ رکھنے والا کون ہے, اس کی ذات دیکھیں نا, جو قادر مطلق ہے, جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پہ لے جا سکتا ہے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا. بے شک. تو آپ کا جہاں تک سوال ہے, گزارش یہ ہے کہ ان کو کیوں شہید کیا گیا, اس کی بنیادی وجہ ہے آپ کا عادل ہونا. اس لیے مولا علی علیہ السلام کا ایک لقب ہے شہید عدل, کہ آپ عدل کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے تھے. وہی میں نے جیسے پہلے مثال دی کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا عین عدل ہے. عین عدل. تو آپ کی عدالت لوگوں کو پسند نہیں تھی, اور آپ جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے پیچھے جو محرکات ہیں ان کو ہم ظاہر ہے کہ تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے. لیکن یہ صحیح ہے کہ مولا علی علیہ السلام کبھی کسی کے لیے رعایت نہیں فرماتے. آپ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں عین عدل سے کام لیتے تھے. مثال کے طور پہ اسی کوفے میں تذکرہ فرمایا علامہ صاحب نے کہ مولا اپنے گھر سے نکلتے تھے, مسجد کوفہ میں جاتے تھے. مسجد کوفہ میں لوگوں کے مسئلے حل کرتے تھے, کیونکہ ظاہری خلیفہ بھی تھے. بالکل. مسئلے حل کر کے گھر میں آتے تھے. ایک دن دیکھا کہ آپ کی بیٹی جناب زینب عالیہ السلام اللہ علیہ کوفے کی 40 عورتوں کو قرآن سکھا رہی ہیں, ماشاءاللہ, جبکہ بی بی عالمہ ہے, غیر معلمہ ہے, ان کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے سوائے وہ زبان جو نبی پاک کی چوسی تھی. اس خاندان کو کون پڑھائے گا, انہوں نے تو پوری امت کو پڑھایا. بے شک. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا گھر میں داخل ہوا چاہتے تھے تو دروازے پر آپ نے اللہ اکبر کہا. ہمارے بزرگوں کی عادت ہے کہ دروازے پہ اپنے گھر کے بھی جاتے ہیں تو اور کچھ نہیں تو کھانستے ہیں, تاکہ اندر بہن بیٹی کو پتہ چل جائے کہ بابا آ رہے ہیں یا کوئی بڑا آ رہا ہے, تاکہ وہ باادب ہو جائے. مولا علی علیہ السلام کی یہ سنت ہے, آغا صاحب یہ سنت ہے مولا کی کہ آپ دروازے پر یا اللہ کہا کرتے تھے, اللہ اکبر کہا کرتے تھے. آج ہمارے ہاں بھی علماء کی عادت ہے کہ بار بار یا اللہ کہتے ہیں متوجہ کرنے کے لیے. بالکل. تو مولا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو وہ 40 خواتین جو گھر میں بیٹھی ہوئی بی بی سے قرآن سیکھ رہی تھی, اتفاق یہ تھا کہ بی بی اس وقت تفسیر فرمانا چاہتی تھی کاف ہا یا عین صاد, جو ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں متشابہ آیات ہیں. بالکل. یہ حروف مقطعات ہیں, لوح قرآنی. تو آپ اس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے, کوئی ترجمہ نہیں کرتا, الف لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا, اور آپ سے مفتی صاحب خاص دعا لینے کے لیے کہ یہ حروف مقطعات اور یہ جو حروف ہیں جن کا کوئی ترجمہ ہی کسی زبان میں نہیں کرنا, اللہ اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی بات ہے. لیکن جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اگر ان کو آپ مقرر کو ایک جگہ جمع کریں تو 14 بنتے ہیں. اس کا مطلب ہے قرآن صامت کے 14 کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, قرآن ناطق کے 14 کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کو ہم اندرونی راز سمجھ نہیں سکتے, ہم صرف وہی دیکھیں گے جو تاریخ میں ملتا ہے, ہم وہی دیکھیں گے جو مطالعے میں آتا ہے. لیکن جیسے ہی مولا داخل ہوئے تو وہ 40 کی 40 خواتین ادب میں کھڑی ہو گئیں. اس وقت بی بی تفسیر فرمانے والی تھیں کاف ہا یا عین صاد کی. تو مولا جیسے ہی آئے تو تیزی سے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی. اتنے میں ان بیویوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ سعادت ہو جائے گی کہ ہم باپ بیٹی دونوں کی شاگردائیں کہلائیں گے. ماشاءاللہ. مولا سے کہیے کہ وہ ہمیں اس آیت کی تفسیر فرما دیں. تو جیسے ہی مولا گزرے, مولا کی عدالت کی بات کر رہا ہوں, تو مولا سے سوال کیا بی بی نے کہ بابا یہ میری شاگردائیں سوال کر رہی ہیں. مولا رکے نہیں ہیں, چل رہے ہیں. فرماتے ہیں بیٹی یہ وقت ان کا ہے جو میرا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. میں عادل امام ہوں, میں اپنے وقت میں بھی عدالت سے کام لیتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, آگے سے بھی وہ جناب زینب عالیہ کی شاگردائیں تھیں. انہوں نے کہا کہ مولا ہم کب کہہ رہے ہیں آپ کی عدالت میں فرق آئے, آپ تو با کے نیچے کا نقطہ ہیں, آپ چلتے چلتے تفسیر فرما دیں. تو
تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ اے بیویو، اگر کاف ہا یا عین صاد کی عملی تفسیر دیکھنا چاہتی ہو تو بس میری بیٹی کی زیارت کرتی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور مولا گزر گئے۔ سبحان اللہ۔ تو مولا کو شہیدی عدالت کی وجہ سے کیا۔ سبحان اللہ۔ ابو محمد صاحب، میں آپ کی توجہ اس جانب لے کر آنا چاہوں گا، جیسے کہ گفتگو آج ہم نے ابھی شروع کی ہے ماشاءاللہ سے، علم کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں، عدل پہ جو ہے وہ علامہ صاحب اس کو لے کے گئے۔ کیا نظام عادل کا، کیا نظام! کہیں ایسی مثال ہی نہیں ملتی کہ ملعون ابن ملجم جس نے ابھی ضرب لگائی ہے آپ کو، جب اسے پکڑ لیا گیا ہے تو ارشاد فرمایا اب اس کے لیے نرم بستر بچھا دو، اس کے لیے گرم کھانا لاؤ، ٹھنڈے مشروبات اسے پلاؤ، اسے کچھ نہیں کہنا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ پانی لایا گیا تو فرمایا مجھ سے پہلے مجھ سے پہلے اس کو دو کہ یہ ہانپ گیا ہوگا، یہ تھک گیا ہوگا۔ آپ نے جو عدل کی بات کی تو علی وہ عادل کے جس پر عدل کو ناز ہے۔ پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں۔ بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان۔ ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔